الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حاضرین گرامی، گزشتہ کئی دروس سے سورۃ الفلق کے ضمن میں گفتگو جاری ہے. پچھلے درس میں اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کی کچھ تشریح اور اس سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی کہ بندے کو اللہ نے تعلیم دی کہ رب الفلق سے جن چیزوں سے پناہ مانگ رہا ہے اس میں یہ بھی شامل کرے کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ بات گزری کہ حسد کا عمومی جو معنی ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ کسی غیر کی حاصل شدہ نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. اسے جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے کوئی شخص یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، زائل ہو جائے. یا بعض شکلوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نعمت سے محروم ہے، جاہل ہے، غریب، فقیر، نادار ہے، یا اور کوئی ایسی نعمت جو انسان چاہتا ہے لیکن اسے حاصل نہیں ہے، تو دوسرا بندہ یہ خواہش رکھے، تمنا کرے کہ اسے ہمیشہ اسی حالت میں اللہ رکھے، اسے وہ نعمت نہ مل سکے. یہ اس کا منفی پہلو ہے، اسے بھی حسد میں شمار کیا جاتا ہے. ہم نے پیچھے جانا کہ حسد جو ہے وہ بڑا خطرناک مرض ہے، بڑی بیماری ہے، انسانی طور پر بہت بڑی بیماری ہے اور ایک عظیم گناہ ہے. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نافرمانی ہے. اگر غور سے دیکھیں تو ایک آدمی کسی کو حاصل شدہ نعمت کے زوال کی جو خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز جو دی ہے چھین لے، غور کیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر استدراک کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے. جیسے ہم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے، آپ کہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، فلاں کو یہ چیز نہیں دینی چاہیے، فلاں سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہم اور آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم سے خطائیں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم ہر چیز کو جانتے نہیں ہیں. لیکن اگر ایک بندہ کسی کو حاصل شدہ نعمت پر جب اعتراض کر رہا ہے تو وہ کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ اس کو نعمت دینے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان و یقین ہے اور بالکل کھلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین. کسی کو خوبصورت بنایا اللہ نے، دولت دی اللہ نے، نعمت دی، اقتدار دیا، مقبولیت دی، عزت دی، جو بھی نعمت عطا کی اللہ کی طرف سے ہے. اب ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اسے زائل کرنے اور اسے چھیننے کی خواہش رکھتا ہے. یعنی اللہ کے فیصلے پر اسے اعتراض ہے، تقدیر پر اعتراض ہے. یہ چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر استدراک، اللہ رب العالمین پر اعتراض کی شکل ہے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس سے متعلق کچھ باتیں گزری اور یہ پیچھے ہم نے جانا کہ حاسد کا شر جو ہے اس میں نظر بد والا معاملہ بھی شامل ہے. آگے میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا آپ سے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تفسیر المعوذتین میرے سامنے ہے. اس کی من شر حاسد اذا حسد کی کچھ بحثیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور ہمارے فائدے کے اعتبار سے اسے ہمیں جاننا چاہیے. اور میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ یہ صورتیں عام طور سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت سے لوگ ترجمہ بھی جانتے ہیں صبح و شام کے اذکار میں، لیکن اس کی اہمیت و افادیت سے ہم ناواقف ہی رہتے ہیں. تو پچھلے درس میں جو تذکرہ میں نے کیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے مابین جو تنازعات، جھگڑے، معاملے، ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ کپٹ کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں کہیں نہ کہیں حسد کا شر ضرور کار فرما ہوتا ہے، اس میں اپنا عمل کرتا ہے. اگر یہ حسد کی بیماری کا ہم علاج کر لیں اور جان جائیں، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو بہت سارے شرور و فتن، الجھنوں اور پریشانیوں سے ہم کو نجات مل جائے. اللہ رب العالمین نے یہ خاص طور سے دعا سکھائی، تو اس کا یہی اس کے لیے کافی ہے کہ رب العالمین نے سکھائی ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. شیخ علامہ ابن قیم کی باتوں کا کچھ خلاصہ پیش کروں. وہ کہتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد میں جو حسد کا تذکرہ ہے، یہ حسد جنوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی شیاطین، شریر جن کو شیاطین کہتے ہیں، جنوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں کی طرف سے بھی. اس لیے کہ شیطان اور اس کی جماعت لوگوں سے، مومنوں سے
اس نعمت پر بہت جلتے ہیں جو اللہ نے ایمان کی شکل میں، دین کی شکل میں اپنا فضل کے طور پر انہیں عطا کیا ہے. جیسے ابلیس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے حسد کیا، جو کہ آدم اور ان کی ذریت کا دشمن ٹھہرا. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو گردانو. جب دشمن ہے تو دشمن کا بھلا نہیں چاہتا. لیکن ایک بات کہا کہ شیاطین کی طرف سے بھی حسد ہوتا ہے، لیکن شیاطین کی طرف حسد سے زیادہ خاص شر جو ہے وہ وسوسہ ڈالنا ہے، جس کا تذکرہ اگلی صورت میں ہے، ہم سورہ ناس میں پڑھیں گے. ہاں، اور انسانوں کا شر وسوسے کی شکل میں بھی ہوتا ہے. انسان اور جن دونوں کے یہاں حسد بھی ہے، وسوسہ بھی ہے، لیکن وسوسے کا زیادہ عمل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، زیادہ خاص ہے. اور ان دونوں میں انسانوں کی طرف حسد کا معاملہ زیادہ خاص ہے، اگرچہ کہ دونوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی دونوں میں حسد کرنے والے بھی ہیں اور وسوسہ ڈالنے والے بھی. لہٰذا جب ہم نے یہ دعا مانگی من شر حاسد اذا حسد، تو جن شیطان اور انسان دونوں کے حسد سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. اس میں عموم ہے، صرف انسانوں میں نہیں، شیاطین میں بھی جو حسد رکھتے ہیں ہم سے، ان کے شر سے بھی پناہ مانگنا شامل ہو گیا. چنانچہ 4 شرور کا تذکرہ کرنے کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ آپ غور کیجئے سورۃ الفلق کتنی جامع ہے. میں نے اس سے پہلے آغاز میں ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مفصل بڑی سورت کی تعلیم کا مطالبہ کیا، تو آپ نے انہیں کہا کہ تم سورۃ الفلق کو سیکھ لو، اس کی جامعیت کہیں زیادہ بلند ہے. تو ان تفصیلات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں غور کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے. چنانچہ شیخ نے کہا کہ یہ سورہ فلق جو ہے کائنات میں جتنے بھی شر پائے جاتے ہیں، جتنی برائیاں پائی جاتی ہے، سب سے استعاذہ پناہ مانگنے کے مضمون پر مشتمل ہے. 4 قسم کے شرور کا اس میں ذکر کیا گیا جس سے پناہ مانگی گئی. پہلا عمومی شر، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو من شر ما خلق جتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کیا اور جن کو پیدا کیا، اس میں ہمارے آپ کے یا دوسروں کے لیے شر اور نقصان کے جو پہلو ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں آ گئے. کوئی چیز اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی کہ وہ سراپا شر ہو. من وجہ نسبتاً یہ شرور فتنے ہو سکتے ہیں آزمائش کے طور پر، اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں، ایک الگ بحث ہوگی. لیکن جتنی مخلوقات میں شر کا اگر کوئی پہلو ہے، کوئی بھی مخلوق ہو، جن و شیاطین ہوں، انسان ہوں، جانور و حیوان ہوں، ظاہر دکھائی دینے والے، نہ دکھائی دینے والے، کیڑے مکوڑے، اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ما خلق میں سب آ گئے. جن کو بھی پیدا کیا ان تمام کے شرور سے. پھر اس کے بعد اندھیرے اور رات کے شر سے، من شر غاسق اذا وقب، جب وہ چھا جائے اندھیرا، یہ 2 قسمیں ہوئی. پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیز، چوتھا شر جادوگر کا شر اور حسد کرنے والے کا شر. یہ دونوں بھی جو ہے ایک قسم ہے شر کی جو نفس شریرہ کی جانب سے آتی ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ شیطان کی مدد حاصل کرتا ہے. حسد کرنے والا انسان شیطان کی مدد لیتا ہے اور شیطان کی عبادت کرتا ہے. وہ حسد کرنے والے جادوگر کے جادو کی جو تاثیر ہمیں نظر آتی ہے وہ بغیر شیاطین کی مدد کے نہیں ہوتی، جو ایک انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے. آپ ایسے بہت سارے، اگر میں اس میں جاؤں تو بہت لمبا چوڑا معاملہ ہو جائے گا. ہمارے ایک نو مسلم دوست تھے، انتقال کر گئے. انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ناگا سادھو مسلمان ہوا، تو اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ لوگ بہت ساری کرتب بازی کا مظاہرہ کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کچھ واقعات کا بھی ذکر کیا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اس نے کہا، جو مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ اس میں ہماری طاقت قوت اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا تھا، شیاطین ہماری مدد کرتے ہیں. انہوں نے ایک مثال دی، ذرا بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن چونکہ یہ ہوتا ہے. اپنے عضو تناسل کے ذریعے سے ایک ڈور باندھ کر ٹرک میں اس سے ٹرک کو کھینچنا کہ ہم کو اتنی شکتی اور پاور حاصل ہے. گویا یہ وہ ایک کرامت کے طور پر پیش کر رہے ہیں لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے، اور لوگ ظاہری نگاہوں سے دجالوں کے ایسے دجل اور فریب سے دھوکہ کھا ہی جاتے ہیں. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا موڑا کوئی ایک واقعہ نقل کر دیا جائے تو اس بنیاد پر لوگ شرک کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ شیاطین سے مدد لیتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جادو شیطان کی کسی نہ کسی قسم کی عبادت کے بغیر عمل میں نہیں آتا، انجام نہیں پاتا.
یعنی جادوگر جب جادو کرتا ہے تو جادو کی کوئی بھی قسم ہو جو کفر ہے، اور کفر اسی لیے ہے کہ اس کا اثر اسی وقت آتا ہے جب شیطان سے مدد لی جائے اور شیطان کی عبادت کی جائے، یا تو شیاطین کے نام سے کوئی جانور وغیرہ ذبح کیا جائے، یا اس کا ارادہ کیا جائے، یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، بظاہر کسی بزرگ اور کسی پیر اور کسی فلاں اور فلاں کے نام پہ، شیطان کے نام پہ نہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ سورہ نساء کی آیت میں جان سکتے ہیں کہ انسان اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرتا ہے، کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، وہ حقیقت میں شیطان کی ہی عبادت کر رہا ہے، اس لیے کہ شیطان کے حکم پر یہ کر رہا ہے۔ چنانچہ یا تو وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کریں، یا اس کے علاوہ شرک اور فسق و فجور کی کوئی بھی قسم اختیار کرتا ہے، اور ایسا کر کے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ اور جب شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو شیخ نے آگے کہا کہ والساحر، جادوگر اگرچہ اپنے اس عمل کو شیطان کی عبادت نہ سمجھے، بلکہ وہ اس کا نام کچھ اور رکھے، وہ ہے تو اس کی عبادت، کیونکہ شرک اور کفر جو ہے اپنی حقیقت میں جو معنی رکھتے ہیں شیطان کے سے استمداد اور استعانت کرنے میں۔ جب انسان جادو کا عمل کرتا ہے تو جو چیزیں اختیار کرتا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں شرک اور کفر کا مفہوم ضرور لی ہوتی ہے، اگرچہ کہ ظاہر میں آپ اسے کوئی بھی معنی دے دے۔ یہ تو واضح چیز ہے کہ اگر آپ شراب کو شربت بول کے پینے لگیں تو اس کا حکم نہیں بدل جائے گا کہ آپ جائز چیز پی رہے ہیں، نام سے جو ہے فرق نہیں پڑتا، اس کی حقیقت اور تاثیر سے فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی مخلوق کو سجدہ کرے اور کہے کہ یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ میں تو اس کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہوں اور اپنی پیشانی سے زمین کو بوسہ دے رہا ہوں، تو اس کی نعمتوں کے ساتھ اس کو بوسہ دے رہا ہوں، یا اس میں اس کی اکرام مقصود ہے، اس کا سجدہ کرنا مقصود نہیں ہے، تو اس کے اس لفظی ہیر پھیر سے، گورکھ دھندے سے اس کا شرک اور کفر جو ہے وہ بدل نہیں جائے گا۔ اگر اس نے سجدہ کیا ہے تو غیر اللہ کی عبادت ہو گئی، کفر ہو گیا، نام چاہے کچھ بھی دے۔ آج ہم کلپس دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ پیر صاحبان کے پاس، کچھ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ان کی پیروں پر اپنی پیشانی رکھ کے جو ہے ان کو جو ہے بوسہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اور سجدہ باقاعدہ کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اب یہ نام چاہے جو دیویں کہ آداب پیر و مرید ہے، یا اس میں یہ مقصود نہیں ہے اور وہ مقصود ہے، اس میں دلیلیں دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو اور انہوں نے کیا، تو کیا وہ مشرک ہو گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ اس میں پھر تعویل کرتے ہیں ہمارے علماء کہ وہ سجدہ انحنا تھا، جنہیں جھکنے والا، یہ سجدہ نہیں تھا۔ ہم ان سب بحثوں سے پرے اگر صرف یہ کہیں کہ اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے، اور اچھی طرح دماغ میں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ کے کہنے پر کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ اس شخص کو سجدہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کو کر رہا ہے۔ اگر ہم جیسے حضرت عمر کا قول بار بار آتا ہے بخاری کا کہ جب آپ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو کیا کہا؟ انی اعلم یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ کتنی پیاری بات میں نے اکثر کہا ہے کہ اس کو اصول کی طرح دماغ میں بٹھا لیجیے کہ ان امور میں ہم وہی کام کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر حجر اسود کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حجر اسود کو تجھے اگر رسول کو نہیں دیکھا ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہوتی تو ہم کبھی بوسہ نہیں دیتے، تو فی نفس سے ہی حجر اسود کو ہم کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ تو اللہ، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ اب آدم کو سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانا۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم اسی طرح کی بات کہیں گے کہ ان کی شریعت میں تھا، اجازت تھی یا جو بھی تھا، تفصیل تھی۔ ہمارے لیے بالکل صاف تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے، حضرت معاذ نے آ کے دوسروں کو دیکھا، آ کے سجدہ کیا، آپ نے کہا کہ سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اگر میں کسی غیر کو کچھ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ تو بڑی پیاری مثال دی شیخ نے کہ سجدہ غیر اللہ کو کرے اور کوئی کہے کہ میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اس کی کوئی بھی تعویل کرے، یہ تعویل اس کی لفظ اس کے قبول نہیں ہوں گے، بلکہ ظاہر میں جو اس کا عمل ہے وہ غیر اللہ کی
عبادت ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شیطان کے لیے ذبح کر رہا ہے، اس سے دعا کر رہا ہے، اس سے استعاذہ کر رہا ہے، یعنی پناہ طلب کر رہا ہے، یا اس کا تقرب چاہتا ہے، ایسے کاموں کو کر کے جو شیطان کا پسندیدہ کام ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، تو اس نے شیطان کی عبادت کی۔ شیطان کی بات جس نے مان لی، اطاعت کی، اس نے اس کی عبادت کی، اگرچہ وہ اسے شیطان کی عبادت نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، ہاں، اور وہ شیطان کی خدمت کرتا ہے، اور شیطان کہ عبادت گزار جب ہو گیا تو اس بنیاد پر شیطان اس کی خدمت کرتا ہے پلٹ کے۔ لیکن شیخ نے کہا فرق یہ ہے کہ شیطان اگرچہ بندے کی کوئی عبادت خدمت کرتا ہے تو وہ عبادت اور عاجزی کے ساتھ نہیں کرتا، اس لیے کہ شیطان بندے کی، انسانوں کی عبادت نہیں کرتا، انسان جو ہے شیطان کی عبادت کرتے ہیں، خضوع اور اختیار کرتے ہیں۔ مقصد یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ جادوگر جو جادو کرتا ہے اس میں شیاطین کی مدد لیتا ہے، اور اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان کی عبادت اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے تجھ سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا اے بنی آدم، پختہ طور سے نہیں بتا دیا کہ تو شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ اسی طرح ویوم یحشرہم جمیعا، جب اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کرے گا میدان محشر میں، پھر فرشتوں سے کہے گا، ثم یقول للملائکہ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو کہیں گے قالوا سبحانک، کہیں گے تو پاک ہے، انت ولینا، ہمارا ولی آقا تو ہی ہے، ہاں، ولینا من دونہم، وہ ہمارے آقا نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر تو ہے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ہاں، اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں کے اکثر لوگ جنوں پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اس آیت سے، اور سورہ انعام کی ایک آیت ہے اس میں شیاطین اور انسانوں کا مکالمہ بھی دیا ہوا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تم دونوں نے ایک دوسرے سے دنیا میں فائدہ اٹھایا، ہاں، انسانوں نے شیاطین کی عبادت کی، ان کے تکبر کو سکون پہنچایا، یہ انسانوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس کے بدلے میں جو برے لوگ ہیں شیاطین ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں، جادو کی شکل میں یا کچھ اور شکلوں میں، یہ ان کی مدد ہوتی ہے، تو دونوں نے فائدہ اٹھایا اور دونوں کا حشر جہنم میں ہوگا۔ چنانچہ یہ سب اس قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ شیاطین اور جنوں کے عبادت گزار ہیں، دنیا اور آخرت میں انہی کے اولیاء ہیں، اور کتنے برے مولا اور کتنے برے خاندان اور رشتے کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ چنانچہ یہ اسی میں سے ایک قسم ہے، یعنی شرک والی۔ دوسری قسم ایسی بھی ہے حسد کرنے والوں کی جس کی شیطان مدد نہیں کرتا، حسد تو کر رہا ہے۔ پہلی قسم جادوگر کی ہے جو شیطان کی مدد کرتا ہے، اور حسد، یہاں شیخ نے کہا کہ حاسد کے شر سے اور ساحر کے شر سے پناہ مانگی۔ اس میں ایک ساحر ایسا ہے جو شیاطین سے مدد مانگتا ہے، اور دوسرا حاسد ایسا ہے جو شیطان سے مدد نہیں مانگتا لیکن اس کے باوجود شیطان اس کی مدد کرتا ہے، ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان کی نیابت کرتا ہے، اس کی جانشینی کرتا ہے۔ دونوں کے دونوں اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں اور بندوں سے اسے چھین لینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک فصل کے تحت شیخ نے فرمایا۔ اب اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ ایک بات پر اور غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھائی اس میں کہا من شر حاسد اذا حسد، حسد کے شر سے، حاسد کے شر سے پناہ مانگی۔ کب مانگی؟ جب وہ حسد کرے، جس وقت وہ حسد کر رہا ہے اس وقت اس کے اندر شر ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایسا بھی ہو جس کے اندر حسد کے جذبات تو آ رہے ہیں، حسد کے جذبات آ رہے ہیں، لیکن اس جذبے کے باوجود اس کے اندر شر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ پچھلے دروس میں یہ بات آئی تھی کہ جب کوئی شخص حسد کرتا ہے یا کسی پر نظر بد ڈالتا ہے تو اس کی ایک زہریلی کیفیت ہوتی ہے، اس کے دل کی، جذبات کی اور نگاہوں کی، جو اپنے محسود اور جن کو نشانہ بنانا ہوتا ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہاں، اس کی مثال دوسری حدیث سے وہ ذوالطوفیتین اور ابتر والے سانپ سے بھی دی گئی کہ حدیث میں کہا گیا کہ ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھنے سے حمل ضائع ہو جاتا ہے اور آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو گویا نگاہوں میں ایسی زہریلی تاثیر رکھی ہے اللہ نے، اگرچہ وہ سائنس والے اور عقل والے اس کو نہ مانیں، نہ سمجھ میں آئے، ہاں، ایسا آج ہم اپنے طور سے محسوس کر سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ کچھ نگاہوں کو دیکھ کر ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے،
دہشت محسوس ہوتی ہے. بعض مرتبہ کچھ اور جذبات ہوتی ہیں, آنکھوں میں باتیں ہوتی ہیں. یہ عشق اور معاشقے میں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں, بکواس ہوتی ہے وہ. لیکن یہ تو صحیح ہے کہ نگاہیں بھی بات کر سکتی ہیں, یا نگاہوں کے اثرات عمومی طور سے انسان محسوس کرتا ہے. الگ الگ نگاہوں کے الگ الگ مطالب. ایک آدمی غصے میں ہوتا ہے, ایک آدمی بہت خوش ہوتا ہے, ایک آدمی کہ کوئی فکر اور ٹینشن ہوتا ہے. بہت سے لوگ چہرہ اور آنکھ دیکھ کر اس کو محسوس کر لیتے ہیں. بعض ڈاکٹرز اور اطباء نگاہوں کی, آنکھوں کی بعض علامتوں کی بنیاد پر مرض کی علامت کے طور پر اسے شناخت کر لیتے ہیں اور بیماری کا علاج کرتے ہیں. تو بہرحال اس تناظر میں شیخ نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ حسد کرنے والا ایک شخص ایسا بھی ہو کہ دل میں حسد کے جذبات تو آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر حسد کی وہ کیفیت جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والی, ایذا دینے والی, شر والی ہو, وہ پیدا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن ہو سکتا ہے. ایک آدمی مسلمان ہے, مومن ہے, اس کو حسد کے شر کا, حسد کی برائی کا علم ہے. اب اس کے اندر کسی کے تعلق سے دیکھنے کے بعد جلن اور حسد پیدا ہو رہی ہے, لیکن اپنے ہی دل میں وہ اپنے اس جذبے کو ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ نعمت اس کو اللہ نے دی ہے. میرے دل میں جو جذبہ آ رہا ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہے, وہ برائی کا جذبہ ہے, مجھے اسے پالنا نہیں چاہیے, اسے جھٹک دینا چاہیے. چنانچہ ایسا کوئی شخص جو ایسا جذبہ آئے آپ کے تعلق سے, میرے دل میں کوئی برا خیال آئے, لیکن میں اس خیال کو عملی جامہ نہ پہناؤں, اس پر آگے نہ بڑھوں, بلکہ اپنے دل سے اسے مٹا دوں کہ نہیں, میرا بھائی ہے مسلمان اور اللہ رب العالمین نے یہ اس کو عطا کیا ہے نعمت, لہٰذا مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. اور ایسا جذبہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو, مرد ہو خواتین میں زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں, کوئی بھی انسان ہو, اس قسم کا خیال آنا اس سے وہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ہم میں سے, آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کے دل میں اس قسم کا خیال نہ آئے. یہی امتحان ہے کہ جب ہمارے دل میں کسی کے بارے میں خیال آئے کہ ارے اس کو ایسی نعمت ملی ہے, دولت ملی ہے, چہرہ ملا ہے, مقبولیت ملی ہے, جو بھی ہو نعمت, یہ خیال آئے گا تو دل میں آتا ہے کہ اس کو ملی, مجھے نہیں ملی. اب یہیں سے اگر آدمی نے اس کی نعمت کے زوال کی خواہش کر لی تو یہ حرام میں پڑ گیا. اپنا ہی تیر اپنی ہی طرف مانتا. حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک قول نقل کیا انہوں نے. امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا, ایحسد المؤمن, کیا کوئی مسلمان بندہ حسد کرتا ہے, کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, ما انسا کا اخوت یوسف, کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو تم کو کس نے بلا دیا, کیسے بلا دیا؟ مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے, سگے بھائی تھے باپ کی طرف سے, اور پھر کیا نام ہے, وہ مسلمان بھی تھے, اصحاب ایمان بھی تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندان تھے, اپنے باپ کے دین پر تھے, اور نبیوں کے خاندان کے تھے. تو حضرت یوسف کے بھائی ہیں, یہ بھی نبی ہونے والے, نبی کے بیٹے ہیں, پھر بھی حسد رکھا اور قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا. تو شیخ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے. مطلب کیا ہوا اس کا جواب, کہ مسلمان کے اندر جذبہ حسد آ سکتا ہے, لیکن جب جذبہ حسد کا آیا تو دو شکل ہوگی. پہلی شکل وہی جو ابھی ہم نے بیان کی, کہ فرق یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل میں ایسی ایمانی قوت, ایسی نیکی موجود ہے, ایمان ہے, کہ جس کی بنیاد پر وہ اس برے جذبے یا شیطان کے وسوسے کو اپنے دل میں پنپنے نہیں دیتا, اس بات کو مانتا نہیں ہے. اپنے دل میں آئی بات کہ اس کی نعمت کے تعلق سے جلن پیدا ہوئی, لیکن اپنے دل کو منایا, اس پر جبر کیا, اس کی بات کو مان کر حسد جلن کے جذبے میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا ہے, وسوسہ آیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین اسے ناپسند کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ بندہ مومن دوسرے کی نعمت پر ماشاء اللہ کہے اور اس پر خوش ہو. چنانچہ وہ ایسا شخص جب اس کے دل میں آئے گا تو اپنے دل سے ہی خود ہی لڑتا ہے. ایک آدمی جس کے دل میں وسوسہ آیا, خیال آیا, غلط خیال, اور وہ اس خیال سے لڑ رہا ہے کہ نہیں, مجھے اس پر عمل نہیں کرنا ہے, مجھے اس پر آگے نہیں بڑھنا ہے, تو گویا وہ اپنے آپ سے اندر لڑ رہا ہے, دل کو دبا رہا ہے. کہہ رہے ہیں فَهُوَ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ, اپنے نفس کو اس بات سے, اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے کہ اس جذبے کا دفع کر دیا جائے. اور اس کا علاج کیسے کرتا ہے, کہ جس کے تعلق سے حسد کا جذبہ پیدا ہوا,
آپ کے تعلق سے میرے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہوا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے کہ میں اس سے جلوں، اب بہتر یہ ہے کہ میں اس کے حق میں دعائے خیر کروں۔ جس سے آپ کو دل میں حسد کا جذبہ جس کے تعلق سے آئے نا، تو شیطان پر جو ہے اور اپنے دل کے شر والے جذبے کو دفع کرنے پر سب سے بہترین ضرب یہ ہے کہ آپ محسود جس کے تعلق سے حسد کا جذبہ ہوا اس کے لیے خیر کی دعا کرو۔ اس سے آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، اور آپ زبان، اعضاء و جوارح سے جس طرح نقصان ایک آدمی پہنچاتا ہے ایسے دل سے بھی پہنچاتا ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے ایسا کر کے جب خیر کا پہلو کریں گے۔ اگر کوئی شخص اگر اس کے برخلاف دوسری اگر شکل ہے کہ کسی کے تعلق سے جلن کا جذبہ آیا، وسوسہ آیا، اور آپ کے دل میں اس کی جگہ مل گئی، آپ اس پر سوچنے لگے کہ ہاں اس کی نعمت چھین جانی چاہیے، ہاں، اور دل سے، زبان سے، اعضاء و جوارح سے آپ جو کچھ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنے لگے، مطلب آپ نے اس کو اختیار کر لیا، اس کے راستے پر چل پڑے، تو یہ وہ حسد ہے جس میں زوال نعمت کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ ناپسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اعتراض ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یہ ایک شکل ہے۔ شیخ نے آگے کہا کہ حسد کے 3 مرتبے ہیں، 3 درجات ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ اس میں سے ایک پہلا یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے دل میں حسد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نعمت زائل ہو جائے، چھن جائے، یہ حرام ہے، ممنوع ہے، بہت بڑا شر ہے، جیسا کہ پیچھے بھی گزرا اور آگے بھی ابھی تھوڑا سا تذکرہ ہوگا۔ دوسری شکل جو میں نے ابھی شروع میں بیان کی کہ ایک آدمی کے پاس نعمت نہیں ہے، ہاں، اور بندہ یہ سوچے کہ یہ آدمی ایسے ہی نعمت سے محروم رہے، جیسے جاہل ہے تو اپنی جہالت پر، کمزور ہے تو اپنی کمزوری پر، فقر و فاقے میں مبتلا ہے تو اپنی غریبی میں مبتلا رہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ تمنا کریں کہ یہ ٹوٹا پھوٹا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ جھوپڑے میں رہتا ہے، جھوپڑے ہی میں رہے، ہاں، پریشان حال ہے، پریشان ہی رہے، ہاں، محروم ہے، محروم ہی رہے، تو اس کو نعمت نہیں ملی ہے، یہ تمنا کرنا کہ ایسا شخص محروم ہی رہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر نے جو چیز دی ہے آپ کو اس پہ اعتراض ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شکل پہلی یہ جو ابھی جو شکل پڑھ رہے ہیں کہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اللہ کا بدلے نہیں، اور ایسے دونوں حسد کرنے والے اللہ کی نعمت کے دشمن ہیں، اللہ کے بندوں کے دشمن ہیں۔ ایک بڑی پیاری بات ضمناً علامہ ابن قیم نے کہی کہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک بھی قابل غضب اور اس کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے، اور لوگوں کے نزدیک بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بات کہی کہ ایسا شخص لوگوں کی قیادت، ان کی سرداری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کی ہمدردی اور ان کے ساتھ بھلا سلوک کر سکتا ہے۔ لا یسود ابداً ولا یواسی کا لفظ ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کو سردار بننے کا، کہیں بھی اقتدار، عہدہ حاصل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ شیخ نے ایک گر بتایا کہ صاحب اقتدار یا سردار یا پیشوا کی کیا خوبی ہونی چاہیے۔ وہ ایک خوبی یہ ہے کہ دوسروں کا بھلا چاہے، جو لوگوں سے جلتا ہے، لوگوں کی نعمتوں کی زوال کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے، حسد و جلن میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا حسد کرنے والا شخص سردار ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سیادت اور قیادت کرنے والے انسان کو لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کی قیادت، شیخ نے کہا، لوگوں کی قیادت ہمیشہ وہی کرنے کے لائق ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی ایسا ہے جو جلن حسد رکھتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہے کہ ایک آدمی ایک مذہب کا ہے تو دوسرے مذہب والوں کے لیے مخالفت کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہماری سیاست جو ہے، دنیاوی سیاست، اس میں دیکھ رہے ہیں ہم یہ کھلے طور سے، واضح طور سے کہ مذہب کی بنیاد پر، اقلیت و اکثریت کی بنیاد پر، برادری اور جاتی کی بنیاد پر اپنی جاتی کے مقابلے میں دوسروں پر ظلم کرنا، ان کے حقوق کو محروم رکھنا، اور بہانے اور بہت سارے جو ہے ہیلوں سے جو ہے گھما پھرا کے باتیں کرنا، اس کو لوگ فن اور بہت اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ قیادت نہیں ہے، سیادت نہیں ہے۔ کسی ملک اور قوم کے بڑا ہونے کا یہ حق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بڑا ہے تو حقیقی بڑا وہ ہے جو چھوٹوں کے حقوق کو، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرے، ان کی ادائیگی کا انتظام کرے۔ اور رہا کوئی ایسا شخص جو اللہ کا دشمن ہے، یعنی حسد جلن کرنے والا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض اور لوگوں کا دشمن ہے، تو وہ لوگ اگر قائد بنتے ہیں جو آج ہمیں دکھ رہے ہیں، تو شیخ نے کہا کہ ایسے لوگ کبھی لوگوں کے اختیار اور دل کی محبت کے ساتھ قائد نہیں بنتے۔
ہاں، بلکہ یہ زیادتی کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، طاقت قوت اور جبر و قہر کا راستہ اختیار کر کے لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قائد بن گئے، ہاں، بادشاہ بن گئے، حاکم بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، تو ایسی صورت میں وہ عوام سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عوام ان سے نفرت رکھتے ہیں۔ یہ دوسری شکل تھی حسد کی۔ تیسری شکل جو ہے حسد غبطہ عربی میں کہتے ہیں، اس کو اردو زبان میں ہم کہیں گے رشک کرنا۔ رشک کرنا، تو اس میں اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے اور ہم اس پر رشک کر رہے ہیں تو یہ محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا اس میں نہیں ہے کہ واہ کیا اچھا ہے، بلکہ وہ اتنا اچھا مقام اس کو اللہ نے عطا کیا، فلاں نعمت عطا کی ہے، تو ہم اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھ کر اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، ہم بھی ویسے بن جائیں، ہمارے اندر بھی وہ خوبی آ جائے جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہے اور اس کو بھی اللہ ترقی دے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس پر ایسا کرنے والے کو عیب لگایا جائے گا، بلکہ یہ منافسہ سے قریب ہے۔ منافسہ یعنی نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ آج آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ کمپٹیشن کرنے والوں کو اس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے، یعنی جنت کو حاصل کرنے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے بخاری وغیرہ میں کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد دو چیزوں میں، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، مطلب ہر حسد غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، سوائے دو حسد کے۔ ایک کیا؟ رجل آتاہ اللہ مالا وسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے خوب مال عطا کیا اور اسے یہ اختیار اور توفیق عطا فرمائی کہ وہ نیکی اور حق کے کاموں میں اس مال کو خرچ کرے، ہاں، اس پر حسد کرنا کہ اللہ نے جیسے اسے دیا ہے مال مجھے بھی دیتا تو میں بھی نیکیوں کے کام میں خرچ کرتا۔ دوسرا، وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کی، حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا یا دین کا علم، صحیح سمجھ، قرآن و سنت کی سمجھ، جس کو اللہ نے حکمت دی اور وہ اس حکمت کے تحت لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، اس پر رشک کیا جائے گا کہ وہ صاحب علم ہے، صاحب معرفت ہے، تو جیسے اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے ویسے کاش کہ مجھے بھی ملتا، اور اپنے لیے یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں محنت کر کے میں بھی علم حاصل کروں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسد غبطہ ہے، یعنی یہ رشک والا حسد ہے جو کسی انسان کو نیکی اور اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ اچھے لوگوں کو آپ پڑھیں، اچھے لوگوں کو آپ دیکھیں اور ان کی نعمت کے زوال کی بجائے ان کو دعا دیتے ہوئے آپ یہ چاہیں کہ میں کمپٹیشن کر کے ان کے زمرے میں، ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بڑے اور نیک لوگوں کی جماعت میں مجھے بھی شامل کر دے، میں ان سے پیچھے نہ رہوں کسی بھی شکل میں۔ ہاں، چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ، اب یہ میں نے اپنے الفاظ میں بہت مختصر بیان کیا، تھوڑی سی اور تفصیل ہے آگے والے پیراگراف میں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سورہ محسود، جس سے حسد کیا جاتا ہے، جس سے جلا جاتا ہے، ہاں، ہو سکتا ہے شاید گزشتہ درس میں لوگ نہ رہے ہوں، میں یہ بتا دوں کہ ہمارے گھروں میں، سماج میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں اور جماعت میں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا، عزتوں پر جو ہے اعتراض کرنا، غیبت چغلی کرنا، ان ساری برائیوں میں ہاں آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں حسد کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ لہٰذا کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں حسد کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ من شر حاسد اذا حسد کی دعا ہمارے لیے روز کی ضرورت ہے، اور اسی لیے روز کے اذکار میں نمازوں کے بعد بھی اسے بتایا گیا، صبح اور شام کے اذکار میں بھی بتایا گیا، سونے کے وقت بھی بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی دواؤں میں یہ بہت بڑی دوا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین پر توکل، اس سے پناہ لینے، اس سے استعاذہ کیا ہے بچاؤ حاصل کرنے پر مشتمل ہے، کہ حسد
کرنے والا جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کے زائل کرنے کی تمنا کر رہا ہے ہم سے، ہم اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ اور سیف کر لیں، اس کے لیے یہ صورت بہت بڑا سبب ہے ایسے لوگوں سے بچاؤ کے لیے۔ چنانچہ جو شخص ایسا کرتا ہے یا اس صورت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ ولی نعمت سے اس سے پناہ مانگ رہا ہے جو نعمتوں کا ولی ہے اور دینے والا ہے۔ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اے وہ ذات جس نے مجھ کو نعمت سے، عزت سے نوازا ہے، میں تیرے ہی ذریعے سے ایسے شخص کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی بنیاد پر یہ نعمت مجھ سے چھین سکتی ہے جو تو نے عطا کیا۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے اس شخص کے لیے جو اس پر توکل کرتا ہے، اور وہی ہے جو ڈرنے والے کے ڈر سے اس کو بچاتا ہے اور پناہ طلب کرنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ وہ سب سے بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ چنانچہ جو شخص اللہ رب العالمین کو اپنا آقا اور ولی بناتا ہے، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے دنیا کے دیگر تعلقات سے کٹ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا تاخیر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن عطا فرماتا ہے اس چیز سے جس کا اندیشہ اسے ہو سکتا ہے، اور اس کی طرف ہر اس خیر اور بھلائی کو کھینچ کر لاتا ہے، اس کے دامن میں ڈال دیتا ہے رب العالمین، جو دنیا اور آخرت کا فائدے کی شکل رکھتا ہے۔ یہ باتیں جو علامہ ابن قیم نے کہی، یہ قرآن کی مشہور آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 2-3 سے استدلال کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ہر تنگی پریشانی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے اسے روزی عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ابھی آگے تھوڑا سا پھر سے اور آئے گا۔ چنانچہ ایسے شخص سے اللہ کی مدد پیچھے نہیں رہتی، اس کا رزق اور عافیت اللہ رب العالمین پورا کا پورا اس کو فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنے معاملے کو پورا کرتا ہے، اور ہر چیز کا ایک مقدار ہے، طے شدہ وقت ہے، جگہ ہے، جو آگے اور پیچھے نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اسے دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے۔ اور کوئی بھی شخص دنیا کا ہو جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرتا ہے تو حقیقت میں اس کے دل میں اللہ کے خوف کی کمی ہے، اسی وجہ سے وہ دوسروں سے ڈرتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف حقیقت میں کامل ہوگا وہ دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کو پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آؤ، شیطان رجیم سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً شیطان کا زور اس شخص پر نہیں چلتا جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر رب پر بھروسہ کرنے والے ہو جائیں تو حسد اور جادو کے شر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ انما سلطانہ، اس کا زور، اس کا غلبہ، علی الذین یتولونہ، ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کی رفاقت اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ جو مشرک ہے اور جو شیاطین کے دوست ہیں، شیطان کا زور انہی پر چلتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ پھر دوسری آیت پڑھی، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء سے لوگوں کو ڈراتا ہے، لہذا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان ہے تو صرف اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، یعنی تمہارے سینے میں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور خوف کو منفرد رکھو، یہ خوف عبادت ہے، خوف سر ہے۔ یہ ایک اور گفتگو شیخ نے کی۔ آخری بحث جو ہے فصل کے طور پر، جو من شر حاسدین اذا حسد کے تحت ہمیں جاننا چاہیے، اور علامہ ابن قیم نے قدر تفصیل سے لکھا ہے، لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں اتنا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو مفصل بیان کروں، حالانکہ بہت ہی پیاری بحثیں ہیں، بہت ہی پیاری معلومات ہے بیچ میں، اہم اور مفید۔ میں سرسری طور سے تذکرہ کروں۔ شیخ نے کہا کہ حسد کرنے والے کا شر، جو محسود جس سے حسد کرتا ہے، اس سے دور کرنے کے 10 اسباب ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں مرد، عورت، خواتین، بچوں کو پڑھانا چاہیے، یاد دلانا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ جن ہو، شیطان ہو، غیر مسلم ہو، پڑوسی ہوں، کوئی بھی ہو، ان سے بچنے کے یہ 10 اسباب
ہمارے لیے انتہائی محفوظ قلعہ ہے. اور میں موجودہ حالات میں کہوں کہ ہمارے خلاف جو بھی حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، گھر پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، بیجا گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہاں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، قوانین بن رہے ہیں، ہمارے پاس جو نعمت ہے اس کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، پردہ ہے تو پردہ کو بے پردگی میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلامی قوانین کو تبدیل کر کے اسلام کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو منکرین حدیث ہیں، مخالفین ہیں، ہاں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے لوگوں کو اپنے قریب کر کے، قادیانی، بہائی، منکرین حدیث، ان لوگوں کے ایجنٹوں کو ہمارے درمیان لانچ کیا جا رہا ہے. یہ ساری کوششیں جو ہو رہی ہیں اس کے دیگر اسباب کے تحت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا حسد بھی ہے. پچھلے ہفتے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب اس نعمت سے جو دین کی شکل میں اللہ نے تم کو عطا کی ہے اس پر حسد کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے وہ چھین جائے اور تم ان کی طرح کافر بن جاؤ. ہاں وہ تم کو کافر بنا دینا چاہتے ہیں، یعنی نعمت اسلام ہم سے چھین جائے، یہ بھی حسد ہے. شیطان جو حابیل قابیل کے قتل ہوا تو کہتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا. آدم علیہ السلام کے تعلق سے پہلے حسد آیا ابلیس میں، پھر تکبر آیا اللہ کے حکم کے سامنے کہ میں نہیں مانوں گا، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے، میں زیادہ افضل ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اللہ کے حکم کے سامنے نہ ماننا یہ تکبر ہے. اور اس چیز پر ابھارنے والی چیز کون سی تھی؟ حسد تھی. کتنی بڑی بیماری ہے یہ. اسی لیے پچھلے درس میں بہت اہم جملہ ایک گزرا تھا علامہ ابن قیم کا کہ بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر حسد آتا ہے کسی مسلمان کے تعلق سے، اگر یا اللہ کی دی ہوئی نعمت کے تعلق سے کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کے اندر ابلیس کی مشابہت ہے، وہ ابلیس کے جیسا ہے. کیونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو نعمت ملی، انسانوں کو جو نعمت دینا چاہی رب العالمین نے، اس پر حسد کیا اور ساری اس کی مخالفت اور دشمنی کی جڑ بنیاد یہی بنی. کتنا بڑا شر ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اندازہ لگائیے، اور اس کا شر کتنا عظیم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے درمیان مسلمانوں کے خلاف جو کوششیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں حسد ضرور آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی سوچتا ہے مثال کے طور پہ جماعت میں کہ فوٹو میرا چھپے، تقریر میں میرا نام آئے کہ انہوں نے کیا، ان کے خاندان نے کام کیا. کسی اور کا آتا ہے تو اسے برا لگتا ہے. اسے آپ کیا نام دیں گے؟ میرے بجائے اگر یہ کہا جائے حافظ عبدالتواب صاحب نے بڑی محنت کی دینی کام میں فلاں اور فلاں میں، تو مجھے برا لگ گیا کہ حافظ صاحب کا نام کیوں لیے؟ حافظ صاحب نے کیا ہے تو ان کا نام لیا گیا، لیکن مجھے برا لگ رہا ہے. تو آپ اسے کیا نام دیں گے مجھے برا لگ رہا ہے جو؟ یہ کئی ناموں میں سے ایک نام اس کا کھلا کھلا ہوگا کہ یہ حسد ہی ہے کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ ان کا نام ہو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرا نام ہو، میں خود نمائی چاہتا ہوں، اور دوسرے کے نام پر مجھے ناراضگی ہو رہی ہے جبکہ اس نے محنت کی ہے. یہ منافقین کی بھی صفت ہے. ہاں قرآن نے ان کی ایک صفت بتائی کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ یہ منافقین یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. آج ہمارے یہاں ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ، لیڈروں کی بات، ہماری جماعتوں کی بات. میں بھائی کہتا ہوں اگر جو دعوے بیان کیے جاتے ہیں، رپورٹیں پیش ہوتی ہیں، اخبار میں آتا ہے کہ فلاں لیڈر نے اتنا کام کیا، تو ہمارے شہر کی سڑکیں کیسی رہتی، گٹریں کیسی رہتی، صفائی کیسی رہتی اور کیسی ہیں. سب کچھ بگڑا ہوا ہے، کام کہیں زمین پر نظر نہیں آتا. لیکن جب آپ کسی شخصیت سے ملیں گے تو لگے گا کہ اس نے بڑی محنت کی ہے. ایسے ہی جماعتوں کا معاملہ ہے. ہر جماعت رپورٹ خوب پیش کرتی ہے، ہم نے کانفرنس کی، دین کی تبلیغ کی، یہ کیا وہ کیا. میں کسی پر طنز و طاری نہیں کر رہا ہوں، اپنی جماعت اور اپنے آپ کو شامل کہہ کے کہہ رہا ہوں. تو خوب بیان کرتے ہیں لیکن نتائج، شرک کرنے والا شرک کر رہا ہے، بدعت کرنے والے بدعت کر رہے ہیں، خرافات کرنے والے خرافات. ہمارے گھروں میں، سماج و معاشرے میں کسی کا حق مارا گیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حق ہم دلا نہیں پاتے، حقدار کو حق ملا نہیں پاتے، کو دلوا نہیں پاتے. سودی لین دین کرنے والے کر رہے ہیں، بلکہ اس کے الٹ ہوتا ہے کہ آپ سمجھانے جائیں تو وہ آپ کو ایسی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے حرام حلال بن جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اگر آپ ان برائیوں کی جو پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں ان کی جڑوں میں جائیں تو سب سے بڑی جڑ آپ کو شرک نظر آئے گی. شرک کی شاخیں ہیں سارے گناہ،
اس میں ایک حسد بھی ہے. ابھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک حسد کرنے والا کسی کی نعمت پر جب حسد کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کے انعام پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے یہ دیا, نہیں دینا چاہیے. انبیاء کرام, اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر یہ بھی جو ہے ذکر کیا ہے قرآن میں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ارے یہ نبوت جو ہے ہمیں بنی اسرائیل میں اور ہماری نسل میں آنی چاہیے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نشانیاں سب جان گئے تھے کہ ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہے یہ وہی ہیں, لیکن کیوں نہیں مانا؟ یہاں حسد تھا, ہماری نسل کے نہیں ہیں. ابھی یہاں ہمارے ملک میں جو سیاست چلتی ہے, جاتی واد, اونچ نیچ, مسلمان غیر مسلم, ہندو مسلم, ہاں, تو یہاں مذہب ہے, جاتی ہے, اس میں اندھا ہو جاتا ہے آدمی اور پھر یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کو نہ ملے, عزت نہ ملے, حقوق نہ ملے, گورنمنٹ اسکیم سے فائدہ نہ ملے. میں مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جو میں تھوڑی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ ہمارے ارد گرد میں, ہمارے اندر, ہمارے سماج میں, باہر سے ہر جگہ آپ کو حسد کے اثرات ملیں گے. تو اس کے شر سے بچنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس تناظر میں یہ سبق, یہ جو بات ہے اس کو محفوظ کیجئے کہ علامہ ابن قیم نے 10 اسباب کو ذکر کیا جس سے آپ کسی کے حسد کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پہلا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا, ہاں, اس حسد کے شر سے, اور اللہ رب العالمین کی ذات کو, اس کی پروردگاری کو اپنے لیے قلعہ بنا لینا, اس میں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا, اس کی پناہ گاہ اختیار کرنا. اور جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب میں آخری جملہ ومن شر حاسد اذا حسد والا جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے, آخری آیت ہے, یہ اسی کا حصہ ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. اور شروع کے درس میں, دروس میں نے یہ بتایا کہ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ ہمیں ان شرور و فتن سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے, لہذا اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اگر کوئی استعاذہ, پناہ کسی غیر سے طلب کرتا ہے تو وہ شرک اکبر کر رہا ہے. شرک اکبر جس کو کرنے والے کا ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کہا کہ اگر آپ بھی لئن اشرکت لیحبطن عملک, رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے. بہت سے مسلمان آج شرک کر رہے ہیں کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال برباد. اب آپ تہجد پڑھیں, ذکر و اذکار کریں اور بہت سی نوافل اور صدقہ و خیرات اور نیکیاں کریں, لیکن شرک اکبر کیا, ساری نیکیاں برباد. قرآن کہہ رہا ہے جس پر مرنے والا کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا. ہاں, تو استعاذہ اللہ سے, تو یہاں کہہ رہے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعاذہ کیا جائے. وہ ہمارے استعاذہ کو, یعنی پناہ کی دعا اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کا سننے والا ہے. ہم مانگ رہے ہیں تو ہماری بات کو سن رہا ہے, اور جس سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کو جاننے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسے مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب دعا سکھائی کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو آگے کہا کہ انہ السمیع العلیم, وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. بڑا اچھا نقطہ بیان کیا, تھوڑا تفصیل سے, لیکن میں اختصار کے ساتھ. بند ہو گئی, ہاں, بڑے اچھا شیخ نے بیان کیا. اور ایک بات کہی کہ یہاں جو اللہ کو سننے والا کہا گیا ہے, سننا, اللہ کا سننا 2 طریقے کا ہے. ایک تو یہ کہ ساری آوازوں کو سن رہا ہے, یہ عمومی طور سے کائنات کی کوئی بھی آواز ہو, چونٹی کے چلنے کی آواز ہو, پانی کے اندر کسی مچھلی کی آواز ہو, کسی بندے کی دعا ہو, کسی اور کی پکار, چنگھاڑ, شور اور ہلکی سے ہلکی آواز ہو, ایک آواز بھی اللہ رب العالمین کے سننے کے دائرے سے باہر نہیں ہے. یہ عام سننا ہے. اور یہاں جو سننے کا ذکر ہے کہ رب العالمین سے ہم پناہ مانگے, وہ سننے والا ہے, یعنی ہماری پکار کا جواب دینے والا, ہماری دعا کو قبول کرنے والا. اس کو سماع اجابہ کہتے ہیں عربی میں. ایک ہے سماع عامہ, عام سننا, اور سماع اجابہ یعنی سننے کے بعد اسے قبول کرنا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو اس لیے کہ اللہ سمیع ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ تمہاری سن کر تمہاری پکار کا جواب دینے والا ہے, تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہے. اور اسی لیے جیسے کہا گیا سمیع اللہ لمن حمدہ, ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اسے سن لیا. اللہ سب کی سن رہا ہے, لیکن جس نے تعریف کی سن لیا مطلب اس کی مراد اور اس کی بات کو, دو عبادت کو قبول کر لیا. اسی طرح حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے ان ربی لسمیع الدعاء, یقیناً میرا پروردگار دعا کو خوب سننے والا ہے. اب یہاں شیخ نے ایک نقطہ بیان کیا, میں اپنے الفاظ میں, بڑا پیارا ہے لیکن علمی, کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے سمیع کے ساتھ علیم رکھا, کہیں سمیع کے ساتھ بصیر رکھا.
قرآن میں صورتوں کا حوالہ دے کے آیتوں کا ذکر کر کے بیان کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی وہاں السمیع العلیم کہا، اور جہاں انسانوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی وہاں السمیع البصیر کہا۔ دیکھیے السمیع کے ساتھ العلیم اور وہاں السمیع کے ساتھ البصیر، کیوں؟ اس لیے کہ جب شیاطین سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی تو سننے والے کے ساتھ جاننے والا اس لیے کہا کہ جس کا شر ہے یعنی شیاطین، وسوسہ ڈالنے والے یا نقصان پہنچانے والے شیاطین جن جو ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن اللہ نے ہمیں بتایا، اور اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہاں العلیم کی مناسبت ہے کہ سننے والا ہے ہماری، ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اور جاننے والا ہے اس کو جو ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دعا میں دیکھیے سمیع اور علیم کا کیا تعلق ہے، بلا وجہ نہیں ہے اللہ کے ناموں کا تذکرہ، ہر جگہ مضمون سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ تو سننے والا ہے، دیکھ تو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں پروردگار میری دعا کو قبول کر لے، اور تو جانتا ہے کہ فلاں شیطان مجھ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لہذا تو اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اور انسانوں کا جو شر ہوتا ہے وہ ہمیں انسانوں کی تگ و دو سرگرمیاں دکھائی دیتی ہیں، یہ لوگوں کی نگاہ میں رہتی ہے عمومی طور پہ، ظاہر طور پہ جو اعضاء و جوارح اور حرکت و سکنات کی شکل میں ہوتی ہے، خیالات وغیرہ نہیں، تو وہ جذبات الگ ہیں۔ تو وہاں کہا سمیع بصیر کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہاں، تو پہلا سبب بتایا کہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنا، دوسرا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اس کے اوامر اور نواہی کی پابندی اور حفاظت کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ میں اکثر اس پہ میں نے تقریریں کی، دروس دیے، بار بار یہ دہرایا، اس کی وجہ یہ کہ آج کا جو ہمارا سماج معاشرہ ہے پوری دنیا میں اور نئی نسل کے سامنے گلیمر والی دنیا، مادہ پرستانہ، پوری محنت اور کوشش کی جاتی ہے کہ اسپورٹس میں، فلم میں، ٹی وی میں، موبائل میں آپ کے سامنے دنیا کو ایسا چمکدار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا حلوہ شیریں اور سرسبز، انما دنیا حلوۃ خضرہ، یہ بڑی میٹھی اور سرسبز دکھائی دیتی ہے دنیا، اسی کے چکر میں آ کے لوگ آخرت کو بھلا دیتے ہیں، اور شیاطین الانس بھی اس کو بہت گلیمر کے ساتھ سجا کے دکھاتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں دیندار طبقات کو بہکانے کے لیے کہ اگر آپ دین پر قائم رہیں گے، عقیدہ، ایمان، آخرت کرتے رہیں گے تو دنیا کی لذتوں سے محروم رہیں گے، اور جو لوگ دین کو چھوڑتے ہیں دیکھیے کیسے پردے سے باہر نکل کے خواتین، مرد اور خواتین، ہاں پردہ ہی نہیں بلکہ بدن کے کپڑوں کو بھی اتار دیتے ہیں، ہلکے رہتے ہیں، زندگی کو مزہ لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ہاں، اور ایسا اس کا اثر ہے۔ یہ میری باتوں کو سرسری مت لیجئے، ہمارے گھروں میں اس کے اثرات ہیں کہ ہمارے گھروں سے ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، پریشان ہیں لوگ، کم ہو رہی ہے یا شعور آ رہا ہے تو کچھ واپس آ رہا ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن آسانی سے لقمہ بن جاتے ہیں دنیا دار شیاطین الانس والجن کا ہمارے نوجوان نسلیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ پرستانہ مزاج کا غلبہ ہو گیا ہے، ہر کوئی دنیا چاہتا ہے، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، روحانیت، معنویت، آخرت، یہ اس کا مادہ کمزور پڑ گیا ہے، اور کمزور اگر کسی کے رہتا بھی ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ کچھ فضائل پر، دین کی کچھ باتوں پر ایکسٹرا ٹائم میں جز وقتی عمل کر لیں گے، ہاں خاص ایک آدھ دو عمل ہے، نماز پڑھ لیا، کچھ نوافل پڑھ لیا، جنت ہماری پکی ہو گئی، اب دنیا کمانے میں لگ جائیں، حلال حرام کی تمیز کھو دیں میں، اور مولوی صاحب کو کچھ چندہ وندہ دے دیں گے تو ہمارا حرام بھی حلال ہو جائے گا۔ بہت غلط دین بتا رکھا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ملے، حسد کرنے والے، وہ چاہے وقت کی حکومت، طاقت اور کوئی پریوار ہو، سنگ پریوار، فلاں پریوار، یہود و نصارہ ہوں، تل ابیب اور واشنگٹن والے ہوں، یا کہیں کے بھی ہوں، ہاں، اگر ان کے شرور سے بچنا ہے تو ایک بہت بڑا ہتھیار ہمارا ہے اللہ کا تقوی، اللہ کی شریعت کی پابندی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ میں نے دروس اور خطبے دیے ہیں، اس کی میں مثالیں بیان کرتا ہوں، میں صرف ایک اشارہ کروں، آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی کہ ایک غلام دے دے، چکی چلا کے ہاتھ میں، بخاری میں لمبا واقعہ ہے، آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، چھالا پڑ گیا، آپ نے رات میں آ کے کیا بتایا؟ واقعہ میں بتانا مقصود نہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ سبحان اللہ، بستر پہ آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ہاں، اکثر میں یہ ذکر کر کے پوچھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اگر ہمارے مائیں، بہنیں، بیویاں یہ کہیں کہ واشنگ مشین لے آنا، فلاں جو ہے مسالہ پیسنے والی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مکسر، یہ لے آنا، اور ہم ان کو کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو، تو کیا بولیں گے؟ اس کا اور اس کا کوئی کنیکشن نظر آتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ بتایا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ ہم روحانی تعلق سمجھتے ہی نہیں ہیں ہماری مادی زندگی سے۔
ایک روایت جو بخاری میں ہے اور تھوڑے الفاظ کے اور واقعے کے فرق سے ترمذی میں بھی ہے، ہاں صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں محنت مشقت کمائی دمائی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہوں، اور میرا یہ بھائی جو ہے آپ کے خدمت میں رہتا ہے، دین سیکھنے میں لگا رہتا ہے، تو گھر کے خرچے پانی کا یا اخراجات کا پورا بوجھ مجھ پر پڑتا ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں جو جملہ ہے کہ انما تنصرون وترزقون الا بضعفائکم وصغارکم، کہ تم کو جو مدد ملتی ہے، تم کو جو رزق ملتا ہے، تمہارے گھروں کے جو چھوٹے لوگ ہیں اور جو کمزور لوگ ہیں ان کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. ہاں، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب اس شخص نے شکایت کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ، تم اس کی شکایت کر رہے ہو جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے روزی مل رہی ہو. شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے 4-5 شکلیں بتائی کہ کیسے ایک آدمی دکان چلا رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بیچنے جاتا ہے، خریدنے جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ میں کما رہا ہوں. تو یہ اس کا مادی معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، کمانے کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری ہے، لیکن ان مادی امور میں جو روحانی اسباب اثر انداز ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. وہ روحانی اسباب کیا ہیں؟ شیخ عبد الرحمن بن ناصر نے اس کی کئی توجیحات کی. ایک تو یہ کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کا بیٹا ہے جو ابھی کمسین ہے، آپ کا کوئی بھائی یا رشتہ دار ہے جو اپاہج ہے، بیمار ہے، آپ کما رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، تو حقیقت میں جو آپ کما رہے ہیں نا، وہ ان کا بھی حصہ اللہ آپ کو دے رہا ہے. کیونکہ ایک بندہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو جب فرشتہ اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں روح ڈالنے آتا ہے، نطفہ مضغہ جو ہوتا ہے نا پیدائش کے مراحل، تو جان ڈالنے کے ٹائم فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں آپ جانتے ہیں. تو ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کیا کھائے گا، اس کا رزق کیا ہوگا. پیدا ہونے سے پہلے جب اس کی جان ڈالی جا رہی ہے اس وقت یہ طے ہو رہا ہے، پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہے تقدیر میں. ابھی یہ لکھ رہا ہے فرشتہ کہ یہ کتنا کھائے گا، ابھی پیدا نہیں ہوا. اب جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو جو لکھی ہوئی روزی ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ اپنی اس لکھی ہوئی روزی کو لے کر آ رہا ہے. تو آپ کی گود میں پلنے والے بچے کی روزی اللہ نے طے کر رکھی ہے. اور اہل علم نے کہا کہ جیسے تمہاری موت تمہارا تعاقب کرتی ہے ہر بندے کی، ایسے ہی ہمارا رزق ہمارا تعاقب کرتا ہے. وما من دابۃ علی اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی ذمہ داری، روزی کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے اللہ نے جتنی روزی لکھی ہے نا، ہم اتنا کھائے بغیر مر ہی نہیں سکتے، موت نہیں آئے گی. تو اب ایک بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا، ایک آدمی نے، ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا مت کرو ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوگا نا تو اپنی قسمت لے کے پیدا ہوگا، اور اس کی روزی جب تک وہ کام دام نہیں کر رہا ہے، اس کے کھانے پینے والا سامان اللہ آپ کی روزی میں ایڈ کر کے دے گا آپ کو. ایک توجہ تو یہ ہوئی کہ وہ اپنی قسمت لے کے آ رہا ہے. آپ کسی لڑکی کو شادی کر کے گھر میں لاتے ہو تو اس کی قسمت بھی اپنے گھر میں لا رہے ہو. 2 بیویوں سے شادی کرو گے 2 قسمت لاؤ گے. ہمارے یہاں لوگ الٹا سوچتے ہیں، مادہ پرستانہ مزاج ہے، ہندوانہ اثر ہے. تیسری چیز لوگوں نے بیان کی عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے، کہ ایک آدمی اگر گھر کا کماؤ ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے گھر کی بچیاں، بچے چھوٹے، بیوی جو نہیں کر پاتے اس کی مدد ان کاموں میں، وہ جب دعا کرتے ہیں نمازوں کے بعد یا مختلف اوقات میں، تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمارا رزق ہمارے شوہر، ہمارے والد، ہمارے بھائی کے ہاتھ پہ دیا ہے، تو تو اس کو برکت دے. اگر وہ برکت کی دعا کرتے ہیں تو یہ ان کی دعائیں آپ کی محنت سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے میں کما رہا ہوں. میں نے 2 توجیہ کی ضمناً اللہ کے تقوی کی تاثیر بیان کرتے ہوئے. تو حسد بذات خود مادی چیز نہیں ہے، ابھی ہم نے پیچھے جانا پڑا کہ یہ دکھائی نہیں دیتے حسد کے اثرات اور شرور. تو تقوی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی ایسے ہی ہے اور یہ اثر رکھتی ہے. 3 غار والوں کا واقعہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ تینوں نے اپنی خاص دعا مانگی کہ میں نے مزدور کو مزدوری دے دی تھی، مجھے بچا لے، والدین کی فرما برداری کی، مجھے ہم کو راستہ دے دے. ایک نے کہا کہ زنا کا موقع ملا لیکن اس لڑکی نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، تو میں رک گیا تیرے خوف کی وجہ سے. ہر ایک کی دعا کے بعد چٹان کا پہاڑ، جو غار کا دہانہ جس سے چٹان نے پاٹ دیا تھا، تھوڑا سرکتا گیا. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، سوال کیجئے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تقوی سے یا مانوی چیز سے مادی امور پر اثر پڑنا. بندہ دعا کر رہا ہے، چٹان سرک رہی ہے، کوئی کرین نہیں ہے، کوئی طاقتور چیز نہیں ہے، کوئی مادہ نہیں ہے.
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مچھلی کے پیٹ میں کیا اسباب تھے مادی اعتبار سے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں، صرف دعا کا تھا اللہ سے۔ یہ مانوی اسباب کو سمجھیں اور اسے غیر اہم نہیں سمجھیں، ہمارے ہر مسئلے کا حل ان میں ہے۔ شریعت کے پابند بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیخ کہنے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ نا، صبر کرنے لگو اور تقوی اختیار کر لو تو دشمنوں کی چالیں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کا ترجمہ پڑھ لیجئے جا کے کہ تم صبر دیکھیے مادی چیز ہے کیا؟ اگر تقوی اختیار کرو، انہیں شریعت کی پابندی کرو تو دشمنوں کی چالیں سازشیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ جو حدیث ہے مشہور، بہت تربیت کے باب میں ایک پوری کتاب ہے، اس کا جملہ ہے، ایک جملہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو سامنے پانے کا مطلب اللہ کی مدد کو، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، تو جو شخص اللہ کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، جو اللہ اور اپنے آپ کو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، وہ چاہے جہاں جائے، اور جس کا حافظ ناصر مددگار اللہ بن جائے تو اس کو کس کا ڈر رہے گا؟ کون اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابراہیم، جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تیسرا سبب دشمن پر مدد حاصل کرنے کے لیے اس پر صبر کرنا اور اس کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ اور اس سے اس پر شکوہ شکایت نہ کرنا، بلکہ اس کی ایذا رسانیوں کا اپنے دل سے تذکرہ بھی نہ کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے اور صبر کو اختیار کرنے والا کوئی شخص ہے، ایسا شخص اپنے حسد کرنے والوں کا جو منہ توڑ جواب دیتا ہے ویسا کوئی نہیں دیتا۔ لیکن یہ آسان کام بھی نہیں ہے۔ اب کوئی شخص مجھ کو کوئی ستا رہا ہے، میرے خلاف حاسدانہ کارروائیاں کر رہا ہے، میں جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، لیکن صبر کر رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اللہ کی مدد میں ہم کو لگتا ہے دیر ہو رہی ہے بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسد کرنے والے کو آپ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ کے خلاف کوئی آدمی کر رہا ہے۔ بہت اہم بات ہے، غور سے سنیں، ہمارے ہاں اب اس کا مادہ اور صبر لوگوں میں ہے نہیں۔ اگر ہم صبر کریں جہاں طاقت نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو چھوٹ دے، اللہ کے حوالے کریں ہمارے اوپر زیادتی کرنے والوں کو، تو شیخ نے کہا کہ اس کا جو سرکشی والا عمل ہے یہ تمہارا لشکر بن جائے گا۔ پھر سے جو رہا جملہ کہ حسد کرنے والا جو حسد کر رہا ہے، اس کا حسد اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ کا ہتھیار بن جائے گا، آپ کا سپاہی بن جائے گا اس کا عمل۔ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ محسود کے خلاف جو بغاوت کرنے والے کی سرکشی ہے یہ خود باغی کے لیے قاتل ہے، اس کے نفس پر حملہ آور ہوتی ہے جبکہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یعنی ایک حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اپنے ہی نفس پر تیر چلاتا ہے، اپنا ہی حملہ اپنے آپ کا کرتا ہے۔ اگر شیخ نے کہا کہ جس کے خلاف حسد ہو رہا ہے، جس کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ یہ حقیقت جان جائے تو اس کو خوشی ہوگی اور وہ چاہے گا کہ یہ مجھ سے اور حسد کرے، میرے خلاف اور لڑے دوڑے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہو تو اس صبر کے نتیجے میں جو نقصان وہ اپنے آپ کا کر رہا ہے وہ نقصان آپ کو ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس کو دکھائی دے دیوے تو یہ خوش ہوگا، لیکن اپنی بصیرت کی کمزوری کی وجہ سے وہ صرف اس کے ظلم، زیادتی اور دوڑ دھوپ کو دیکھتا ہے اور اس کا انجام اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت سے استدلال کیا علامہ ابن قیم نے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، کہ اگر کوئی شخص ایسی ہی سزا کسی کو دیتا ہے جیسی اس کو سزا دی گئی ہے، عقوبت ایسی سزا کو کہتے ہیں جو کسی کے برے عمل کے نتیجے میں دی جائے، تو آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، برا کام کیا، آپ اس کا بدلہ لے رہے ہیں، جائز ہے اگر اس نے کیا ہے تو بدلہ لیتے ہوئے آپ نے اتنا ہی کیا جتنا اس نے ظلم کیا تھا، اپنا حق لے لیا آپ نے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص پر ظلم ہوا، اس نے ظلم کے جواب میں اس کو عقوبت دی، سزا دی، بدلہ لیا، بدلہ لینے کے بعد ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید زیادتی کی گئی،
یعنی میں نے آپ پر زیادتی کی، آپ نے مجھ سے بدلہ لے لیا، اب بدلہ لے کے برابر سرابر آپ خاموش ہو گئے، اب پلٹ کے پھر سے میں نے کوئی جواب دیا، حملہ کیا، سرکشی کی، تو اللہ کہہ رہا ہے لَيَنْصُرَهُنَّ اللَّهُ، تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ ضرور ضرور مدد کرے گا، ڈبل تاکید کے ساتھ فرمایا۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ جو شخص، یہاں آپ اس آیت پر غور کیجئے کہ جو شخص پہلی مرتبہ میں اپنا حق لے رہا ہے، بدلہ لے لیا، پھر بعد میں صبر کر رہا ہے تو اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سرے سے پہلی مرتبہ بھی بدلہ نہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کو جواب نہیں دے گا؟ ہاں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ اور زیادہ مدد کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں۔ لہٰذا کسی پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم یہ یقین رکھے کہ ظالم بچنے والا نہیں ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایک، آگے شیخ نے ایک جملہ کہا کہ جتنے بھی گناہ دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں یہ بغاوت، سرکشی اور رشتہ کاٹنا، یہ دو گناہ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ تیزی سے جس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ یہ حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں والدین کی نافرمانی، بغاوت، ہاں اور والدین کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں قطیعۃ الرحم کہا گیا، رشتہ کاٹنا، اور رشتہ کاٹنے میں سر فہرست والدین کے رشتے کو غلط طریقے سے برتاؤ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں، آگے شیخ نے کہا اور اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ اگر ایک پہاڑ بھی دوسرے پہاڑ پر بغاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغاوت کرنے والے پہاڑ کو چکنا چور کر دے گا۔ یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، اب ایسے میں ہمیں رونے دھونے اور اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ مسجد توڑ دیے، گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے مدد نہیں آ رہی ہے، ایسا لوگ لکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جاہل لوگ، ان کی ایمانی تربیت نہیں ہوئی ہے، یہ امتحان میں فیل ہیں، اللہ کے امتحان میں، انہیں اللہ رب العالمین کی سنت کو جاننا چاہیے۔ ہاں فرعون کتنا ظالم تھا، لیکن پہلے ہی دن اللہ نے اس کو عذاب دے دیا کیا؟ آج ہم جانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے ڈبا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، لیکن جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور اللہ نے کہا بھی کہ قبول ہو گئی، کیا دوسرے دن عذاب آ گیا تھا؟ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ کئی سالوں بعد ہوا، ہمیں لگتا ہے دیر ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی ذات حکمت والی ہے، وہ جانتا ہے کب کون سا عمل ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز، وقت زیادہ ہو رہا ہے حافظ صاحب، یہ اسباب اگلے ہفتے کر دوں کہ ختم کریں؟ یہ اس میں اگر میں آج ہی ان اسباب کی تکمیل کروں گا تو اس میں جو علمی اور مفید باتیں ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، سرسری میں وہ علمی بات نہیں آئے گی جو بہت فائدہ مند ہے ہماری روزمرہ کی، میں نے جیسا کہ کہا ضرورت کی چیز ہے۔ ان اسباب میں بڑے پیاری پیاری باتیں ہیں علامہ ابن قیم نے، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ مفصل بھی بہت مختصر ہے۔ ہاں لہٰذا میرا بھی پکا ارادہ تھا پختہ کہ آج کے درس میں ان 10 اسباب کو میں پورا بیان کر دوں، لیکن رہ گیا ہے یہ انشاءاللہ چوتھے سبب کا کہ تھوڑی سی میں نے بات کی، ذکر کیا نہیں، چوتھا سبب شروع نہیں ہوا، 3 اسباب کا ذکر ہوا، بقیہ اسباب انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔